مرنا تو ہے، ظالم نے اگر یہ طے کر کے رکھا ہے کہ مارنا تو ہے کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی بہانے سے مارنا ہی ہے، یا تو دیش دروہ یا آتنکواد کا مقدمہ ٹھوک کر مارے، مارنا تو ہے کسی نہ کسی بہانے سے۔ تو یہ ٹھیک ہے مالک، ٹھیک ہے مالک کی مرغے کی طرح رٹ لگانا بند کرو، ڈرو اللہ سے اور سجدے کرتے ہوئے مرو مسلمانوں۔ مرنا ہی ہے اگر تو سجدے میں مرو، تاکہ یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہو جائے، غرور کی بات ہو جائے، گھمنڈ کی بات ہو جائے تمہارے لیے، تم کہہ سکو رب کی بارگاہ میں مولا مرا ضرور لیکن دشمن کے سامنے سرنڈر کر کے نہیں مرا، بلکہ سجدے کی حالت میں مرا ہوں امام حسین کی طرح۔ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو، اور سفینہ اپنا کنارے پہ لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، اور نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی نئی کشتی، نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر۔ مزہ ہے جینے مرنے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرات، ماہ رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ یقین مانے ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بدل سا گیا ہے، اور جو غم اور افسوس کسی بہت زیادہ قریبی کے بچھڑنے پر ہوتا ہے، یا آپ کی کوئی بہت زیادہ پیاری چیز ہے وہ آپ سے چھن گئی یا رخصت ہو گئی، تو جو صدمہ اس وقت ہوتا ہے کچھ ویسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ علیم و خبیر ہے۔ ماہ رمضان کے رخصت ہوتے ہی سب سے زیادہ جس چیز کا غم اور افسوس ہوتا ہے، جو چیز کھلتی ہے، وہ ہے عید کا چاند نظر آتے ہی مسلمانوں کا مسجد سے غائب ہو جانا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ 30 روزے یا جتنے بھی اللہ نے توفیق دی اتنے آپ نے رکھے، نمازوں کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن کا، تراویح کا اہتمام کیا، تو ایک بات مجھے بتائیں، کیا ماہ رمضان میں دیگر کام جو ہمارے دوسرے کام ہیں جن کا تعلق کاروبار سے ہو، بزنس سے ہو، محنت و مزدوری سے ہو، رزق حلال کی جد و جہد سے ہو، کیا وہ کام ماہ رمضان میں نہیں ہو پاتے ہیں؟ روزوں کے علاوہ، نمازوں کے علاوہ، تلاوت قرآن کے علاوہ کیا دوسرے کام ہمارے نہیں ہو پاتے؟ ارے ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں نا، تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ روزے رکھ کر 5 نمازوں کی مکمل ادائیگی کے ساتھ میں ایکسٹرا نمازیں 20 رکعت تراویح، اس کے بعد بھی ہمارے کاروبار چلتے رہتے ہیں، ہمارے کام کاج ہوتے رہتے ہیں، دیگر معاملات ہمارے ہوتے رہتے ہیں،
ساری چیزیں اپنی جگہ پر چلتی رہتی ہیں، اور کبھی ایسا سننے میں نہیں آیا کہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے، تلاوت قرآن کی وجہ سے کسی کے کاروبار کا نقصان ہوا ہو. ایسا کبھی سننے میں نہیں آیا. یا ہوا ہو تو بتائیں آپ کہ روزے رکھنے کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے، نماز تراویح کی وجہ سے، تلاوت قرآن کی وجہ سے کاروبار کو لاس ہو گیا. ہوا ہو تو بتائیں. بلکہ احادیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، برکتیں بڑھ جاتی ہیں. 11 مہینے جو نعمتیں آپ کے دسترخوان پر نہیں ہوتی، یا سال کے 11 مہینے جو غریب طبقہ ہے تو جو نعمتیں انہیں میسر نہیں ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ماہ رمضان میں وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ روزوں کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے یا تلاوت قرآن کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا ہو، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا ہو. تو آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ ماہ رمضان کے ختم ہوتے ہی، جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا، عید کی نماز ہو گئی، پھر پرانی ڈگر پر لوٹ جاتے ہیں. اور کئی لوگ پھر کہتے ہیں کہ وہ کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں مل پا رہا ہے، گھریلو معاملات ہیں، اس وجہ سے وقت نہیں. وقت آپ کو ماہ رمضان میں بھی ملتا تھا، ساری چیزیں اپنی جگہ پر درست چلتی رہتی تھی. تو ماہ رمضان کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے آپ جائیں اور آپ کو خسارہ ہو جائے، نقصان ہو جائے کاروبار میں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل یہاں جو سب سے اہم اور جو بنیادی جو چیز ہے نا، وہ ہے اللہ کا ڈر، وہ ہے اللہ کا خوف. ماہ رمضان کو اگر ہم نے سمجھا ہوتا، یا جس طریقے سے ماہ رمضان میں ایک باطنی تربیت ایک مومن کی ہوتی ہے، تو اس تربیت کا اثر جو ہے وہ اتنی جلدی تو ختم نہیں ہو سکتا. جو باطنی تربیت ہوتی ہے، برائیوں سے جو لڑنا سکھایا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا اثر اتنی جلدی، مطلب کمال ہی ہے کہ دوسرے ہی دن فجر سے جو ہے اس تربیت کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو بڑی حیرت سی لگتی ہے. اصل میں اگر ہم ان ساری چیزوں کے پیچھے اگر کسی ایک بنیادی چیز کو اگر تلاش کریں نا، بہت ساری چیزوں میں الجھنے کے بجائے یا بہت سارے جواب ڈھونڈنے کے بجائے، کسی ایک چیز پر اگر ہم توجہ فوکس کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ماہ رمضان کے دوسرے ہی دن سے ہماری زندگی پھر وہی پرانی ڈگر، پرانے راستے پر، پرانی پٹری پر لوٹ جاتی ہے، تو وہ کون سی بنیادی وجہ ہے؟ تو اگر ہم بہت سارے سوالوں کا اگر ایک جواب تلاش کریں تو وہ ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف. اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اگر دل میں موجود ہے، سینے میں موجود ہے، تو پھر ماہ رمضان ہی پر صرف عبادت موقوف نہیں، زندگی کا ہر دن اور ہر رات جو ہے ماہ رمضان کی طرح گزرنا چاہیے. توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں بارگاہ رسالت میں مولا صلی اللہ علیہ وسلم. دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کا ڈر اگر بندے کے دل میں موجود ہے
تو پھر اس کو ماہ رمضان ہی کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، یا ماہ رمضان ہی پر صرف اس کی عبادتیں موقوف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا ڈر اور خوف اگر دل میں موجود ہے تو زندگی کی آخری سانس تک بندہ مومن ہی رہتا ہے۔ ہر دن اس کا ماہ رمضان کی طرح اور ہر رات ماہ رمضان کی طرح گزرتی ہے۔ وقت کی قلت ہے، اس لیے موضوع کو سمیٹتے ہوئے میں اپنی بات کو جہاں سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہاں جاتا ہوں۔ کیا ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف؟ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کئی مقامات پر کئی آیتوں کے شروع میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کئی مقامات پر اللہ نے جو فرمایا ہے، تو یہ جو تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف قرآن جس کی ترغیب دلاتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پوچھا اس کا کیا مطلب؟ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کبھی تم کانٹے دار جنگل سے گزرے ہو؟ کانٹے دار جنگل سے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہاں گزرا۔ تو پوچھا کہ گزرتے ہوئے تمہارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کانٹے دار جنگل ہے، نیچے بھی جو ہے زمین پر کانٹے دار پودے ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے تمہارا اس راستے کو پار کرنے کا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی کانٹا دامن سے یا پیروں میں نہ چبھ جائے، اور اس کے لیے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر پوری احتیاط کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس راستے کو یا اس جنگل کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے پیر میں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا تمثیل تقویٰ بھی اسی چیز کا نام ہے۔ بندہ زندگی اس طریقے سے گزارے کہ کوئی گناہوں کا کانٹا جو ہے اس کے دامن سے نہ لگ جائے، اس کے پیروں میں نہ چبھ جائے، ڈرتے ہوئے گناہوں سے صراط مستقیم پر چلتا رہے اور اپنی منزل تک پہنچ جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو وہ دل ویران مکان کی طرح، کس کی طرح؟ ویران مکان کی طرح۔ جس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو ویران مکان کی طرح۔ تو جس طرح ایک ویران مکان ویران ہے، مالک جو ہے اس پر توجہ نہیں کرتا، تو جس طرح ایک ویران مکان اجڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، وہ دل بھی اجڑے ہوئے مکان کی طرح ہے، اور وہ دل بھی جو ہے پھر ویران رہ کر غفلت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو پوچھا کہ پھر اسے آباد کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اسے آباد کرنے کے لیے نیکوں کی صحبت اختیار کرو، ان مجلسوں میں بیٹھو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، جہاں بیٹھنے کے بعد تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، ایسی مجلسوں میں بیٹھو، اور ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو جہاں دنیا کی محبت تمہارے سینے میں داخل ہو اور آخرت کی محبت تمہارے دل سے نکلے، جہاں ہنسی مذاق ہوتا ہو، جہاں ٹھٹائی ہوتی ہو، جہاں آخرت کو بھول کر باتیں کی جاتی ہو، جہاں موت کی پرواہ نہ کی جاتی ہو، ایسی مجلسوں میں مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ کیا ہوتا ہے اللہ کا ڈر؟
آئیے واقعات کے ذریعے سمجھتے ہیں اللہ کا ڈر اور خوف ہی اصل ایمان ہے. جہاں اللہ کا ڈر ہوگا وہاں سجدوں کی توفیق ہوگی, وہاں قیام کی توفیق ہوگی, وہاں رکوع کی توفیق ہوگی, وہاں نمازوں کی توفیق ہوگی. اور جہاں اللہ کا ڈر ہی نہیں, دل اگر ویران ہے, ڈر نہیں ہے اللہ کا, تو پھر سجدوں کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے سجدوں کی توفیق کے لیے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہونا ضروری ہے. اور ایک اور نقطہ سمجھے مسلمانوں, ایک اور پوائنٹ پر توجہ دینے کی ضرورت. اللہ کا ڈر بندے کو نڈر بنا دیتا ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف بندے کو نڈر بنا دیتا ہے, اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اور اللہ کی قربت کا اثر یہ ہوتا ہے بندے پر, اللہ کی قربت کا اثر, جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کا خوف جتنا زیادہ دل میں پیدا ہوتا ہے, اتنا زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. بخلاف دنیا کے, جب دنیا میں بندہ کسی سے ڈرتا ہے تو دور ہو جاتا ہے اس سے. یہ طریقہ ہے نا, دنیا میں کسی کا ڈر ہو اگر تو بندہ کیا کرتا ہے, بھاگتا ہے اس سے, دور ہوتا ہے اس سے. لیکن اللہ کے خوف کا معاملہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو قریب ہو جاتا ہے, اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو رب تبارک و تعالی دنیا کے ہر ڈر سے, ہر خوف سے, ہر غم سے, ہر پریشانی سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے. دنیا کا ہر ڈر اس کے دل سے ختم فرما دیتا ہے. جو بندہ ڈرتا ہے اللہ سے, اور جو نہیں ڈرتا تو پھر ہر چیز کا خوف جو ہے اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ جو بندہ اللہ سے ڈرے تو دنیا سے اس کو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تاتاریوں کے بارے میں سنا ہے؟ تاتاریوں کے بارے میں, دنیا کی ایک خونخوار جنگلی قوم جنہوں نے قسم کھائی تھی ہم دنیا سے اسلام کو ختم کر دیں گے. کئی ملکوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. عراق اور بغداد کو تباہ کر دیا بالکل. روایتوں میں نے پڑھا, اتہاس پڑھا, تاتاریوں کا 20 لاکھ آبادی, 20 لاکھ اس زمانے میں آبادی جو تھی وہ تھی شہر بغداد کی. کتنی؟ 20 لاکھ میں سے 16 لاکھ لوگوں کو ختم کر دیا. دریائے دجلہ کا جو باندھ بنا ہوا تھا نا, کھول دیا اس کو, ڈوب کر مر گئے 16 لاکھ. اور 4 لاکھ جو ہے وہ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے دوسرے ملکوں میں. کتنے؟ 4 لاکھ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے. تو یہ بھی ایک المناک اور دردناک پہلو ہے اسلامی اتہاس کا, مسلم قوم کے اتہاس کا, کہ 20 لاکھ کی آبادی ہے, چاہے تو بھیڑ جائے, چاہے تو بھیڑ جائے. موت تو آنی ہے اللہ کی طرف سے, موت تو آنی ہے نا. ایک لطیفہ سنیں آپ, جب موضوع پر بات آ گئی تو سنیں, لطیفہ سنیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ڈر بندے کو بے خوف کر دیتا ہے. وہی تاتاری قوم جو ہے جب ایک اللہ کے ولی کے قریب جب پہنچی تھی نا ایک ملک کو برباد کرنے کے لیے, دیکھا وہ ٹیلے پر نماز پڑھ رہے تھے, تیروں کی بارش کی کوئی تیر جسم میں نہیں لگتا تھا. اللہ کی طرف ایسی توجہ, اللہ کی طرف ایسی توجہ کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے, لیکن ذرہ برابر بھی اپنی جان کے جانے کا خیال نہیں آتا. رب سے نہ لگی ہے, اور جب رب سے نہ لگی ہے تو پھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب رب سے نہ لگی ہے تو کسی اور سے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جو قوم بڑے بڑے بہادروں سے نہ ڈری, اللہ کے برگزیدہ بندے کی نماز سے متاثر ہو کر خوف کھا کر اپنا لشکر سمیٹ کر واپس لوٹ جاتی ہے. پورا اتہاس سنانے کے لیے وقت کی قلت. تو اللہ کا خوف جو ہے بندے کو ہر چیز سے کیا کر دیتا ہے؟ بے خوف کر دیتا ہے, نڈر کر دیتا ہے. ویسے تو لطیفے سنانے کی میری عادت نہیں, لیکن تو سنیے. آج ایک شخص نے مرغا خریدا,
لایا اس کو گھر، اور گھر لانے کے بعد کچھ دن اس کو دانے وغیرہ کھلائے، پانی وغیرہ پلایا۔ جب وہ اچھا ہو گیا تو اب یہ سوچنے لگا کہ اس کو ذبح کروں گا، تو بہانے تلاش کرنے لگا کہ کوئی غلطی یہ کرے تاکہ میں اس کو ذبح کروں۔ تو وہ مرغے سے کہتا ہے کہ دیکھو، کل سے جو تم یہ جو صبح شادی کے وقت جو بانگ لگاتے ہو نا، کل سے لگانا مت ورنہ ذبح کر دوں گا۔ جو بانگ دیتے ہو نا، یہ دینا مت ورنہ ذبح کر دوں گا۔ مرغے نے کہا ٹھیک ہے مالک، جیسے آپ کا ہو۔ اب دوسرے دن وہ پنجرے میں یا وہ ٹوکرے کے اندر بیٹھا رہا خاموش، لیکن وہ عادت کے مطابق پھڑ پھڑانا اس کی عادت ہے، پھڑ پھڑانے لگا۔ تو مالک نے دیکھا کہ یہ بانگ تو نہیں لگاتا لیکن پھڑ پھڑا رہا، لہٰذا کہا اب کل سے پھڑ پھڑانا بھی مت، تمہارے پروں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے ورنہ ذبح کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے مالک۔ دوسرے دن پھڑ پھڑایا بھی نہیں، لیکن جیسے ہی وہ صبح شادی کا وقت ہوا تو ایسے گردن جو ہے اونچی کرنے لگا، وہ آواز لگانے کے لیے، بانگ لگانے کے لیے۔ تو جیسے ہی گردن اونچی کی، مالک نے کہا کل سے گردن بھی اونچی مت کرنا ورنہ ذبح کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے مالک، کل سے گردن بھی اونچی نہیں کروں۔ اب وہ جو بندہ تھا جو ذبح کرنا چاہتا تھا بہانے تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ مرغا کوئی موقع دے نہیں رہا تھا۔ جو کہا ٹھیک ہے مالک، جو کہا ٹھیک ہے مالک۔ اب آخر میں تنگ آ کر اس نے، مالک نے کیا کہا، جب دیکھا کہ اب کوئی بہانہ نہیں چل رہا ہے تو کہا کل سے تجھ کو انڈے بھی دینا پڑیں گے۔ اب وہ زور زور سے رونے لگا۔ کہا کیوں روتا ہے؟ موت کا ڈر تجھے رلا رہا ہے؟ کہا نہیں، موت کا ڈر نہیں رلا رہا ہے، ڈر رو اس وجہ سے رہا ہوں، ڈر نہیں ہے، ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا، رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ کاش کہ میں اذان دینے پر ہی مار دیا جاتا۔ جب تم نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ بانگ مت لگانا، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس وقت تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی جگاتا ہے وہ نمازیوں کو، تو وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میں اس بانگ دینے پر ہی، اللہ کی تسبیح پر ہی مار دیا جاتا تو میرے لیے فخر کی بات ہوتی۔ میسج سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا۔ پھر کہا کہ پہلی بات ماننے سے انکار کر دیتا، نہیں ماننا ہے مجھے، چاہے ذبح کر، جو سمجھ میں آئے، جو مرضی آئے وہ کر، لیکن میں بانگ دے کر رہوں گا۔ اگر اس بات پر مجھے موت ملتی تو یہ میرے لیے کیا ہوتا؟ بولو، یہ میرے لیے فخر کی بات ہوتی کہ میں بانگ دینے پر، اللہ کی تسبیح دینے پر مارا گیا۔ اب ایسی چیز کے لیے مجھے مجبور کیا جا رہا ہے جو میرا کام ہے ہی نہیں۔ تو مسلمانوں، یہاں اس لطیفے سے جو حالات ہیں ہمارے، اس سے وہ سیدھی بات جو ہے ہمیں سیکھنے کے لیے ملتی ہے۔ پہلے کہا 3 طلاق مت دینا، کہا ٹھیک ہے مالک نہیں دیں گے۔ کہا یہ مسجد تمہاری نہیں، یہ ہمارا مندر تھا، کہا ٹھیک ہے مالک۔ پھر کہا کہ اب یہ کورٹ میں، یہاں اسکولوں میں حجاب نہیں چلے گا، ٹھیک ہے مالک۔ کہا اب داڑھی بھی تھوڑے دنوں، اب بات آئی ہے کہ اب اذان نہیں دے سکتے، کہا ٹھیک ہے مالک۔ پھر آئے گا کہ اب داڑھی مت رکھو، کہ نقاب پر پابندی آئی تو ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں میں داڑھی پر بھی آ جائے، اور پابندی تو ہے اسکولوں اور کالجوں میں۔ مرنا تو ہے، ظالم نے اگر یہ طے کر کے رکھا ہے کہ مارنا تو ہے کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی بہانے سے مارنا ہی ہے، یا تو دیش دروہ یا آتنکواد کا مقدمہ ٹھوک کر مارے، مارنا تو ہے کسی نہ کسی بہانے سے۔ تو یہ ٹھیک ہے مالک، ٹھیک ہے مالک کی مرغے کی طرح بچ لگانا بند کرو، ڈرو اللہ سے اور سجدے کرتے ہوئے مرو۔ مسلمانوں، مرنا ہی ہے اگر تو سجدے میں مرو، تاکہ یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہو جائے، غرور کی بات ہو جائے، گھمنڈ کی بات ہو جائے تمہارے لیے۔ تم کہہ سکو رب کی بارگاہ میں مولا مرا ضرور، لیکن دشمن کے سامنے سرنڈر کر کے نہیں مرا، بلکہ سجدے کی حالت میں مرا ہوں، امام حسین کی طرح۔ صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم حسینی، ہم حسینی، ہم حسینی۔ کردار سے حسینی بنو، مرنا ہی اگر تو سجدے میں مرو نماز کرتے ہوئے۔ یہ کیا رویہ بنا رکھا ہے، عید ہوئی نہیں کہ دوسرے دن سے غائب ہو گئے۔ نمازیوں کے لیے مسجدیں
جلدی گزرا ماہ رمضان کو ختم ہوئے. تو دنیا ختم کرنے پر آمادہ ہے. اب آپ کو طے کرنا ہے کہ کس طریقے سے بڑھنا ہے. اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو, پھر کوئی نہیں مار پائے گا تمہیں اللہ کی مرضی کے بغیر. سمجھ رہے ہیں؟ درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ. مولانا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ جذباتی یا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے نوجوانوں کہ ہماری اذان لاؤڈ اسپیکر پر بند کر دی گئی. زیادہ جذباتی ہونے کی, گھبرانے کی یا احساس کم تری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں. لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے تب بھی اذانیں ہوتی تھی, ہیں تب بھی ہوتی ہیں, اور قیامت تک ہوتی رہے گی. یہ جو آواز ہے یہ وہ آواز ہے ریسرچ کی ہے دنیا نے. 24 گھنٹے دنیا کے سارے ممالک میں ایسا کوئی وقت نہیں جس میں اذان نہ ہوتی ہو. یہ جو اذان کی آواز ہے نا, اب جیسے بھارت کا ٹائمنگ الگ ہے, دوسرے ممالک میں الگ اور الگ اور الگ اور الگ, یہاں دن ہے کہیں اور رات ہے. تو دنیا بھر میں یہ ریسرچ ہے, اذان چلتی رہتی ہے مسلسل 24 گھنٹے. تو یہ تمہارے باپ سے یہ آواز رکنے والی نہیں. یہ اللہ کا ذکر, اللہ کی تسبیح ہے, وہ بے زبانوں سے اپنا ذکر کروانا جانتا ہے. لیکن مسلمان کیا کر رہے ہیں یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت. اس کا ذکر اور عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں. زمین کا ذرہ ذرہ, پتا پتا, کنکر کنکر تک اللہ کا ذکر اور تسبیح بیان کرتی ہے. اب تم کیا کر رہے ہو مسلمانوں, یہ سوچنے کی ضرورت ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں جو بات میں کہہ رہا تھا, یہ فکر مند ہونے کی ضرورت تھی کہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان بند کے اذان ہوتی رہے گی, اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا. تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے جو وروध کر رہے ہیں وہی سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں گے. کہانے دو اذان, اس لیے کہ ان کی ایک اگر مسجد سے لاؤڈ اسپیکر اترتے ہیں ہمارے, ایک نہیں دو نہیں 10-20 جو ہے مندروں سے لاؤڈ اسپیکر اتار دیے جاتے ہیں, تو نقصان کس کا ہے نا, ان بے وقوفوں کو تھوڑے ہی دن میں سمجھ میں آ جائے گا. جو خوش ہو رہے ہیں اور اسٹیٹس رکھ رہے ہیں, ابے ظالموں, ایک مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر خوش ہونے والوں, ذرا دیکھو تو صحیح تمہارے باطل خداؤں کا کیا حال ہے. تو گھبراؤ مت, یہ تھوڑے دنوں میں یہ خود ہی سپورٹ میں آواز اٹھائیں گے کہ دو جانے. تو مسلمانوں, اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو, اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وہ آیت پڑھی گئی تھی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, یعنی جہنم کی آگ سے. بچپنا تھا بچپنا. حضرت امام زین العابدین اس قدر روئے اس آیت کو سن کر کے ہچکی بن گئی. کسی نے کہا شہزادے نواسے رسول ہو اور پھر بچپنا بھی ہے, پھر ڈرنے کی کیا ضرورت. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے چولہا جب وہ جلاتی ہے نا تو چھوٹی چھوٹی, جب وہ بڑی لکڑیاں نہیں جلتی ہیں تو چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہیں تاکہ وہ چھوٹی لکڑیاں جلے اور ان کے سپورٹ سے وہ جو بڑے بڑے کھل ہیں وہ بھی جلنا شروع کر دے. تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے مجرموں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور وہ اگر نہ جلے تو کہیں مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ ڈال دیا جائے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر, جوانی کا عالم ہے, پہاڑوں میں جا کر رویا کرتے تھے. ایک مرتبہ کئی دن ہو گئے گھر سے نکلے ہوئے, پہاڑوں میں جا کر رو رہے, ہچکیاں بن جاتی تھی. آپ کی ماں والدہ پریشان ہو کر تلاش میں نکلی بیٹے کی کہ بیٹا کہاں ہے. تلاش کرتے کرتے پہنچ گئی, دیکھا کہ یحییٰ علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہے. ماں کے پیروں کی آہٹ سن کر, قدموں کی آواز سن کر سجدے سے سر اٹھایا, لیکن اللہ کا ڈر اور موت کا خوف ایسے طاری تھا دماغ پر کہ وہ ماں کے قدموں کی آواز کو سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ ملک الموت آیا ہے روح قبض کرنے کے لیے. ملک الموت آیا ہے.
کہتے ہیں ملک الموت مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں گھر جا کر اپنی والدہ سے ملاقات کر سکوں، اپنی والدہ سے ملاقات کر سکوں، وہ فکر مند ہوگی میرے لیے، پریشان ہو رہی ہوگی۔ اللہ اللہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ آگے بڑھ کر بیٹے کو سینے سے لگاتی، بیٹا میں ملک الموت نہیں تیری ماں ہوں، تیرے اس رونے نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے، میں ملک الموت نہیں تیری والدہ ہوں۔ کیوں اتنا غمگین ہوتا ہے، کیا اتنا فکر مند ہوتا ہے؟ تو حضرت یحییٰ کہتے ہیں کیا قیامت کے دن تم مجھے بچا لو گی؟ کیا تم مجھے قیامت کے دن اللہ نے اگر عذاب دینا چاہا تو بچا لو گی؟ تو حضرت یحییٰ کی والدہ کہتی ہے بیٹا اللہ جو فیصلہ فرمائے گا وہاں کوئی آڑے نہیں آ سکے گا، کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو پھر حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ پھر مجھے اپنا کام کرنے دو۔ تو یہ ڈر اور خوف تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں نا۔ ایک بندہ پہنچا، عشاء کی نماز ہوئی، کوئی سوال تھا، لیکن حضرت امام اعظم مصلی پر بیٹھ کر ذکر و تسبیح کر کے رو رہے اللہ کی بارگاہ میں، داڑھی کو پکڑ کر عرض کرتے ہیں مالک یہ دنیا مجھے عزت دار سمجھتی ہے، نیکوکار سمجھتی ہے، لوگ میری تقلید کرتے ہیں، لوگ میری اتباع پیروی کرتے ہیں، لوگ مجھے اپنا پیشوا اور رہبر مانتے ہیں۔ مولا قیامت کے دن ان لوگوں کے سامنے مجھے رسوا مت کر دینا، میرا بھرم رکھ لینا، یہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، اچھا ہی بنا کر رکھنا، میرے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھنا۔ زندگی کی ہر رات ایسے ہی گزرتی تھی، 40 سال تک آپ عشاء کے وضو سے نماز تہجد اور فجر ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ حال تھا اللہ کے مقرب بندوں کا۔ اور ہماری راتیں کہاں کٹتی ہے، ہماری راتیں کہاں کٹتی ہیں نوجوانوں؟ ہم کہاں ہوتے ہیں رات کی تاریکیوں میں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ جب تم بستر پر جاؤ تو خدا کے خوف سے تمہاری نیند نہ لگ سکے، اور پھر اللہ کا خوف، سنو ادھر توجہ دو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا ڈر یہ ہے کہ جب بستر پر جاؤ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے تمہارا رواں جسم کا بال رون کا تمہارا اللہ کے خوف سے جو ہے متاثر نظر آئے، تمہیں نیند نہ آئے، اور پھر اللہ کا خوف یہ ہے کہ تم بستر سے اٹھو، رات کا سناٹا، رات کی تاریکی ہو، تمہارے دل میں یہ ڈر ہو کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ گناہ کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، حضور فرماتے ہیں یہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف کے بندہ یہ تصور کرے کہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، رات کا دوسرا یا تیسرا پہر ہے، کوئی مجھے مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھ نہ لے، لوگ مجھے نمازی نہ کہیں، تہجد گزار نہ کہیں، اللہ کا خوف تمہیں سونے نہ دے، مسجد میں پہنچو اور مسجد میں پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرو۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ رات میں اٹھ کر مسجد کی طرف جانا اور تمہارا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہیں جنت دلوا دے گا۔ گنہگار کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو جو خدا کے خوف سے بہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ آنسو اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ بس عہد کرو کہ صرف 1 مہینے کے مسلمان نہیں، زندگی بھر کے مسلمان رہیں گے انشاءاللہ۔ دنیا نے لاؤڈ اسپیکر پابندی لگائی ہے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ نمازیں تو ہو رہی ہے نا، ارے ہو رہی ہے نا، تو کیوں ہنسنے کا موقع دیتے ہو دنیا کو کہ یہ 10 لاؤڈ اسپیکر لگا کر رکھے ہیں اور 25 نمازی آتے ہیں؟ کیوں بولنے کا موقع دیتے ہو دنیا کو؟ کیا ہنسنے کا موقع دیتے ہو دنیا کو کہ لاؤڈ اسپیکر تو 10 لگا رکھے ہیں اور نماز میں 25 لوگ آتے ہیں؟ کیوں ستایا ہے پھر ہم کو؟ مطلب یہ اگر کوئی کہے کہ کیوں ستا رہے ہو جب جاتے تو ہو نہیں نماز کے لیے، تو پھر یہ ضرورت کیا ہے 10 لاؤڈ اسپیکر کی؟ 25 لوگ تو نماز میں جا رہے ہیں، کوئی سوال کرے آپ سے تو کیا جواب رہے گا آپ کا؟ کوئی کہہ دے کہ آپ سے تو کیا جواب دو گے آپ؟ تو یہ گمراہی کی زندگی جینا بند کرو نوجوانوں، چاہے بوڑھے ہو تو بوڑھوں سے گزارش ہے کہ اپنے بڑھاپے کے جو تھوڑے بہت دن بچے ہیں نا اس کو غنیمت جانو اللہ کی، برا مت مان لے میری بات کا، معافی مانگ لیتا ہوں پہلے سے، غنیمت جانو اللہ کی کہ جو دن بچے ہیں کم از کم اسی میں توبہ کر لو اللہ سے،
اور جو جوان ہے نا تو جوانی کے نشے میں مت رہو، موت نے اچھے اچھوں کے نشوں کو خاص میں ملا دیا ہے۔ جب آتی ہے نا تو کسی کی جوانی، کسی کا بڑھاپا، کسی کا بچپنا موت نہیں دیکھتی ہے، جب آتی ہے تو دنیا روتی رہ جاتی ہے، کوئی بچا نہیں پائے گا موت کے پنجے سے۔ اس لیے جیسے نمازی تھے ہم رمضان میں، ایسے ہی رہیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اٹھیں گے فجر میں۔ ہاں، دنیا کو ہم پر ہنسنے کا یا سوال کھڑا کرنے کا موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔